الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین گرامی، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے یہ بات کی کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سی صلاحیت رکھی ہے، اور ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے کم از کم ایک میدان میں نمایاں کارکردگی انجام دینے کی صلاحیت رکھی ہے۔ ہم نے اس پر بھی بات کی کہ انسان اپنی صلاحیت کا اندازہ کس طرح سے لگائے۔ ہم نے اس پر بھی بات کی کہ انسان جب اپنی صلاحیت کا اندازہ لگا چکے تو پھر اس کو اپنی زندگی کا مقصد کس طرح سے تعین کرنا چاہیے، اور پھر اس پر بھی بات کی کہ انسان اپنے مقصد پر لگا رہے، ڈٹا رہے، جمع رہے اور اپنے مقصد کے دھن میں لگے رہے۔ آج ہم اس پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ انسان جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کامیابی کے بارے میں سوچے، اور اس کامیابی کی سوچ کو، اس کی فکر کو اپنے اوپر سوار کر لے، ہر وقت اس کامیابی کے بارے میں سوچتا رہے۔ مثال کے طور پر اس کو ایک اچھا اسپیکر بننا ہے تو اس کے بارے میں وہ سوچتا رہے۔ انسان کی ذات پر، اس کی شخصیت پر، اس کی سوچوں کا، اس کی فکروں کا بہت ہی بڑا اثر ہوتا ہے۔ آج ہم جو کچھ بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، وہ اپنی سوچوں کی وجہ سے ہے، وہ اپنی فکروں کی وجہ سے ہے۔ کامیابی یہ ایک ذہنی کیفیت ہے، اور اس ذہنی کیفیت کا نام ہے کامیابی کی سوچ۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر کامیابی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیجئے۔ اور کامیابی کے بارے میں سوچنے سے مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ انسان بستر پر پڑا رہے اور کامیابی کے بارے میں سوچتا رہے، نہیں، بلکہ کامیابی کے بارے میں، اس کے طریقوں کے بارے میں، اس کے راستوں کے بارے میں سوچتا رہے۔ جس فیلڈ میں وہ کام کرنا چاہ رہا ہے، جس فیلڈ میں وہ کامیاب ہونا چاہ رہا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے، سوچتا رہے، اور اتنا سوچتا رہے، اتنی فکر کرتا رہے کہ انسان کے شعور سے اس کے لاشعور میں بات چلی جائے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں، سائیکولوجسٹ کا کہنا یہ ہے، انسان جس چیز کو بہت ہی زیادہ سوچتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، تو پھر وہ انسان کے لاشعور میں وہ چیز چلی جاتی ہے، اور پھر لاشعور اس چیز کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے، راستے بنا دیتا ہے۔ اس لیے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو کامیابی کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور مثبت طریقے سے سوچنا ہوگا، پازیٹیو تھنکنگ رکھنی ہوگی، پازیٹیو سوچنا ہوگا کہ انشاءاللہ رب العزت اس میں مجھے کامیابی حاصل ہوگی، اور مجھے اللہ رب العزت سے یہ امید ہے کہ میں کامیاب ہو کے رہوں گا، میں یہ کام کر کے رہوں گا۔ یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ جب انسان کسی چیز کو لے کر کے سوچتا رہتا ہے، فکر کرتا رہتا ہے، اور فکر کرنے کا اور سوچنے کا جو صحیح طریقہ، جو سلیقہ ہے، اس کا جو حق ہے، اس کو حق کو ادا کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ اگر کامیابی کی سوچ ہی نہیں تو پھر کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اکثر لوگوں کی کبھی یہ ہے کہ اکثر لوگوں نے سنجیدگی سے اپنی کامیابی کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سوچ بدلنی ہوگی۔ اگر اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے، موجودہ زندگی کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بھی بدلنا پڑے گا۔ اپنی سوچ کو بدلے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اپنی زندگی کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ سوچوں سے انسان کے اعتقادات بدلتے ہیں، اس کے بلیفز بدلتے ہیں، اور اس کے اعتقادات بدلنے سے ایکسپیکٹیشنز بدلتے ہیں، اور ایکسپیکٹیشنز بدلنے سے رویے بدلتے ہیں، اور رویے بدلنے سے انسان کا کام بدلتا ہے۔ انسان کے کام بدلنے سے اس کی کارکردگی، اس کا پرفارمنس بدلتا ہے، اور جب انسان کا پرفارمنس بدلتا ہے، اس کی کارکردگی بدلتی ہے، تو پھر انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے انسان اگر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اپنی کامیابی کے بارے میں سوچنا شروع کرے۔ نفسیات کا ایک قاعدہ یہ ہے، اور نفسیات کا اصول یہ ہے کہ انسان جس چیز کو سوچتا رہتا ہے وہ اس کے لاشعور میں چلا جاتا ہے، اس کے سب کانشیس میں چلا جاتا ہے۔ یعنی ہماری دو طرح کی مائنڈ ہوتی ہے، ایک کانشیس مائنڈ، ایک سب کانشیس مائنڈ۔ ایک اوپری سطح پر جو ہم سوچتے ہیں، اور ایک نچلی سطح پر جو ہم سوچتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم سوچتے رہتے ہیں وہی چیزیں ہماری خواب میں نظر آتی ہیں۔ وہ جو خواب میں جو چیزیں نظر آتی ہیں، جس کو ہم بغیر سوچے کر لیتے ہیں، وہ ہماری سب کانشیس مائنڈ اس میں کام کرتی ہے۔ تو جب کانشیس مائنڈ کو کوئی شخص استعمال کرتا ہے، کوئی انسان استعمال کرتا ہے، تو سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیز داخل ہو جاتی ہے، اور جب سب کانشیس میں کوئی چیز داخل ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیز کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور انسان اس چیز کو آٹومیٹیکلی کرنا شروع کر دیتا ہے۔
بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی باتیں دن میں کر رہے ہوتے ہیں اور دن میں اس بات کو بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں، تو وہی چیزیں اپنی خواب میں بھی دیکھتے ہیں۔ ایسا اپنے اوپر کامیابی کی فکر کو سوار کرنا ہے کہ سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے کھاتے پیتے ہم جہاں بھی جائیں، جس طرح سے بھی ہوں، اپنی کامیابی کے بارے میں سوچیں۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنی کامیابی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتے ہی نہیں، سنجیدگی سے غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر زندگی بدلنی ہے، اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، آپ نے طے کر لیا ہے، پکا کر لیا ہے، یہ آپ نے اپنی زندگی کا مقصد متعین کر لیا ہے، تو جس مقصد کو متعین کر لیا ہے پھر اس کے بارے میں سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اس کو لے کر کے چلنا ہے اور اپنی سوچ کو مثبت رکھنی ہے، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ کا انسان کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ ہم پہلے سے یہ سوچ لیں کہ پتہ نہیں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پہلے سے یہ سوچ لیں کہ پتہ نہیں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو پھر اسی طرح کے اثرات پڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ بندہ گمان کرتا ہے کہ میرے ساتھ اچھا ہوگا، اچھی چیز پیش آئے گی، اچھے معاملات پیش آئیں گے اور ہر طرح خیر و خوبی کا معاملہ ہوگا، تو پھر اس کے ساتھ خیر و خوبی کا معاملہ ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا سوچتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مجھے بیماری لگ جائے گی تو کیا ہوگا، پریشانی آ جائے گی تو کیا ہوگا، اگر میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، تو پھر اس کے ساتھ اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے سوچ کو بدلنا بہت ضروری ہے، اپنی سوچ کو پازیٹیو بنانا بہت ضروری ہے، اپنی سوچ کو مثبت بنانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ انا عند ظن عبدی بھی، اسی حدیث میں اگلا جو حصہ ہے، ان ظن بی خیرا فلہ، اگر وہ میرے بارے میں اچھی چیز سوچتا ہے، اچھی بات سوچتا ہے، خیر سوچتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے۔ وَإِن ظَنَّ شَرًّا، اور اگر وہ برائی سوچتا ہے، برا گمان رکھتا ہے میرے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو اس کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ کامیابی کی محنت شروع کر دینی ہے، اور کامیابی کی محنت کے ساتھ ساتھ ہر وقت کامیابی کے بارے میں سوچنا ہے۔ ہم جس چیز سے انتہا درجہ محبت کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اس لیے اپنے مشن سے، اپنے کام سے اور کامیابی کی اس مشن سے حد درجہ لگاؤ ہونا چاہیے، اتنا لگاؤ ہونا چاہیے کہ اس کی فکر، اس کی سوچ ہمارے ذہن و دماغ پر حاوی ہو جائے، ہمارے ذہن و دماغ پر یہ بیٹھ جائیں اور ہر وقت ہم اسی کے بارے میں سوچتے رہیں، ہر وقت ہم کامیابی کے بارے میں سوچتے رہیں۔ جب آپ ایسا کریں گے اور اس امید کے ساتھ کریں گے کہ اللہ رب العزت یقیناً ضرور بالضرور کامیابی دے گا، تو انشاءاللہ ضرور بالضرور کامیابی حاصل ہوگی۔